یوکرین کے حالات روز بروز خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اطلاعات یہ ہے کہ امریکہ کی فوج پہلی مرتبہ یوکرین کے اندر داخل ہوئی ہے، اور امریکہ کے جو اسلحے کے انسپیکٹرز ہیں، جن کی قیادت امریکہ کا ایک سینئر ملٹری آفیشل کر رہا ہے، اس کی قیادت کے اندر یوکرین کے اندر امریکہ کی فوج آئی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس انسپیکٹر اور امریکہ کی فوج کا مقصد کیا ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ امریکہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ جو ہم اسلحہ فراہم کر رہے ہیں یہ بلیک مارکیٹ کے اندر سیل ہو رہا ہے، اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے۔ امریکہ جو ہتھیار دے رہا ہے، امریکہ جو پیسے لگا رہا ہے اس جنگ کے اندر، یوکرین کی جنگ کے اندر، تو امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ دیکھا جائے کہ آیا ہمارے پیسے، ہمارے ہتھیار صحیح جگہ استعمال ہو بھی رہے ہیں یا نہیں۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ نکل کر سامنے آئی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ حالات زیادہ خراب ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امریکہ کی کانگریس نے امریکی صدر بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ امریکہ کے جو کانگریس ہے انہوں نے فورس کیا ہے کہ ہمارے ہتھیار، ہمارے پیسے کہیں غلط جگہ تو استعمال نہیں ہو رہی۔ وہیں رشیا نے اپنی نیوکلیر فورس کو موبلائز کیا ہے اور اپنی بلیک سی کے اندر نیوی کی مدد سے ایک نیوکلیر وار ہیڈ لے جانے والی جو بیلسٹک میزائل ہے اس کا کامیاب تجربہ بھی کیا ہے۔ رشیا نے ایک ہفتہ پہلے بھی اس طرح کا سب میرین کی مدد سے ایک اٹامک ویپن سے ٹیسٹ کیا تھا، اور یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ رشیا اٹامک ویپنز کا استعمال کا جو آپشن ہے وہ اپنے ٹیبل پر بنائے رکھے ہیں۔ تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسرات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ دیکھیے کہ معاملات زیادہ خراب ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک طرف رشیا کا جو سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر تھا اس کو تباہ کیا گیا، اس کے اوپر ڈرون اٹیک کیے گئے، اور اس کے اندر جو ڈائریکٹ الزام لگا وہ یو کے کی رائل نیوی کے اوپر لگا۔ یو کے کی رائل نیوی نے یہ تمام تر پلان بنایا، یوکرین کی فوج کو ٹریننگ دی، ہتھیار فراہم کیے، انفارمیشن دی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد رشیا نے اعلان کیا کہ ہم جو یوکرین کے ساتھ ایکسپورٹ کی ڈیل تھی کہ یہ کارگو جہاز جو کھانے پینے کا سامان لے کر ملک سے باہر جا رہے ہیں ان کو ہم نشانہ نہیں بنائیں گے۔ رشیا اس سے پھر گیا۔ آج جرمنی والے لگاتار چائنا کے ساتھ کولیبوریٹ کر رہے ہیں۔ جرمنی کے چانسلر چائنا کے 2 روزہ دورے پر آن پہنچے ہیں اور چائنا سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہماری جرمنی کی، یعنی جرمنی اکیلے کی جو ہے وہ معاملات رشیا کے ساتھ سیٹل کروائے جائیں تاکہ ہمارے ملک کے اندر جو تیل کا، گیس کا، ویٹ جسے گندم کہتے ہیں، اس کا جو کرائسس آیا ہے اس کو ہم اوورکم کر پائیں، کیونکہ عوام سڑکوں پر ہے، عوام کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے۔ اور اب ایسا لگتا ہے کہ یورپی یونین جو ہے وہ 2 حصوں میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بہت سارے ایسے ملک ہیں جو رشیا کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے رغبت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ گیس کی ترسیل کو آگے لے کے جایا جائے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ یو کے کی رائل نیوی نے نورڈ سٹریم 1 اور نورڈ سٹریم 2 جو جرمنی کی گیس پائپ لائن ہے اس کو نشانہ بنا کر گیس پائپ لائن کو تباہ کیا تھا تاکہ جرمنی بھی جو گیس لے رہا تھا وہ نہ لے۔